السلام میرے عزیز لسنرس، ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ دھوپ دریچہ بائی مریم عزیز کی یہ 9th ایپیسوڈ ہے۔ اس پر ایپیسوڈ آنے میں تھوڑا سا لیٹ اس لیے ہو گیا۔ اگر آپ میرے ریگولر لسنر ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آج کل میرے چینل پہ عنکبوت ناول بائی نور راجپوت چل رہا ہے، which is one of the most interesting novel I have ever read. Honestly speaking, that is one of my most favorite novels collection. اگر آپ نے ابھی تک وہ ناول نہیں سنا اور اگر آپ ایک ناول لور ہیں، ناول ریڈر ہیں، تو میں کہوں گی کہ آپ نے ایک بیسٹ ناول سے اپنے آپ کو ابھی تک محتاج رکھا ہوا لٹرلی۔ آپ اس ناول کو میرے کہنے پہ ضرور سن کے دیکھنا، آپ کو بہت پسند آئے گا ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ آپ کو کس جانرا کا ناول پسند ہوتا ہے۔ کسی بھی کیٹیگری کا ناول آپ پسند کرتے ہیں نا، وہ آپ کی پسند پہ پورا اترے گا۔ میری ریکمنڈیشن پہ اس کو ضرور سن کے دیکھنا۔ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ایپیسوڈ لیٹ کس طرح سے ہو گئی، کیونکہ وہ لانگ ناول ہے عنکبوت، تو میں اس کے 2-3 دن میں جو میں نے کام دینا ہوتا تھا وہ میں سارا ایک ہی بار ایڈٹ کر کے ایک ہی ایپیسوڈ میں دیتی ہوتی تھی تاکہ کم ایپیسوڈز بنے۔ 2.5-3 گھنٹے کا ایک ایپیسوڈ میں نے بنایا ہوا ہے، تو ظاہر ہے میری ساری انرجی، سارا دل بھی کہہ لو اس ناول کی طرف تھا، تو بیچارہ اس کی ایپیسوڈ 9 جو ہے اسی لیے ڈیلے ہو گئی۔ ادروائز ایز یوزول ہر منتھ کے فرسٹ ویک میں آپ کو اس کا لیٹسٹ ایپیسوڈ مل جایا کرے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ اٹ۔ ڈائننگ ٹیبل پر رکھے کریلے گوشت، ماش کی دال اور مٹر پلاؤ دیکھ کر ان کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ پلیٹ آگے سرکا کے انہوں نے ماش کی دال اپنی پلیٹ میں ڈالی، تھوڑا سلاد اور چٹنی ڈال کے انہوں نے چپاتی کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر ہاتھ روک کے سامنے دیکھا اور ارد گرد دیکھ کر ساتھ بیٹھی اشنا کو دیکھا۔ فائزہ کدھر ہے؟ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئے تو اشنا نے ہاتھ روک کر رضا کو دیکھا۔ اب یہ مجھے کیسے پتہ ہوگا کہ وہ کیوں اپنے کمرے میں بند ہو کے بیٹھی ہے؟ اشنا کے انداز پر انہوں نے ہونٹ بھینچ کر نرگس کو آواز دی، آپا، فائزہ کو بلایا نہیں آپ نے؟ کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ رضا، آپ بھی کمال کرتے ہیں، وہ بچی تھوڑی ہے کہ اسے ہر گھنٹے بعد آواز دی جائے، میچور لڑکی ہے اور اسے بھی پتہ ہے کھانے کا وقت ہے، بھوک ہوتی تو آ جاتی۔ رضا نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر دوبارہ سوالیہ نظروں سے نرگس کی طرف دیکھا۔ میں گئی تھی بیبی کو بلانے، پر اس نے کہا اسے بھوک نہیں۔ لیں، ہو گئی تسلی؟ اشنا نے سر جھٹک کے کہا۔ اب آپ کھانا شروع کریں گے کہ میں اٹھ کے چلی جاؤں؟ اشنا کے لہجے میں غصہ محسوس کر کے وہ خاموشی سے پلیٹ پہ جھک گئے، لیکن ان کی بھوک جیسے مر سی گئی تھی۔ اشنا کا ساتھ دینے کے لیے انہوں نے چند لقمے ہی زہر مار کیے۔ اشنا کے اٹھتے ہی وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ وہ ہاتھ دھو کر دوبارہ اندر آئی تو رضا صاحب غائب تھے، جبکہ نرگس برتن اٹھا رہی تھی۔ رضا کہاں ہے؟ پتہ نہیں، میں تو کچن میں تھی۔ نرگس مصروف انداز میں جواب دے کر برتن اٹھانے لگی تو اشنا نے دانت پیس کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ ایک تو ان باپ بیٹی کے چونچلے ہی ختم نہیں ہوتے۔ وہ بڑبڑاتی، پیر پٹکتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کو 2 انگلیوں سے ہلکا سا بجا کے انہوں نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے فائزہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گئے۔ میری گڑیا کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں پاپا۔ اس کی بھاری آواز پہ انہوں نے بغور اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھا۔ تو کھانا کیوں نہیں کھایا؟ بھوک نہیں تھی۔ کیوں؟ ان کی کیوں پر فائزہ نے اپنی نظروں کا رخ ان کی طرف کیا۔ میں نے بھوک سے پوچھا نہیں کہ وہ مجھے کیوں نہیں لگتی۔ اس کے نروٹھے لہجے پر وہ ہنس پڑے۔ مجھے پتہ ہے میری بیٹی کو بھوک لگتی ہے، اگر وہ کھانا نہیں کھا رہی تو مطلب اسے کوئی بات بری لگی ہے۔ تو اب میری گڑیا مجھے بتائے کہ کیا بات میری پرنسس کو بری لگی ہے۔ کچھ نہیں پاپا۔ وہ آنکھوں میں آئے آنسو پیتے ہوئے بمشکل بولی تو رضا صاحب پریشان ہوئے اور دایاں ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ اپنی طرف گھمایا۔ تم جانتی ہو نا فائزہ، جب تک تم مجھے بتا نہیں دیتی کہ تمہیں کیا پریشانی ہے مجھے سکون نہیں آئے گا۔ ان کے کہتے ہی آنکھوں میں رکے آنسو نکل کر گالوں پر بہنے لگے۔ فائزہ، رضا صاحب مزید پریشان ہوئے۔ بولو بچے، ہوا کیا ہے؟ میں پریشان ہو رہا ہوں۔ پاپا، امی کا ہماری زندگی سے چلے جانا ایک بہت بڑا سانحہ تھا، اتنا بڑا کہ لگتا تھا کہ زندگی ختم ہو گئی، لیکن اگر میں زندہ ہوں اور جی رہی ہوں تو اس کی وجہ آپ ہیں۔ آپ نے مجھے کبھی امی کے بعد اکیلے ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا، لیکن جب آپ امی کو بھول کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کی بات پہ رضا صاحب نے بولنے کے لیے منہ کھولا، لیکن اس کے چہرے کا دکھ دیکھ کر ہونٹ بھینچ گئے۔
لیکن آپ کو خوش دیکھ کر میں نے اپنے دکھ کا اظہار نہیں کیا۔ سوچا چلو کوئی تو خوش ہے۔ میں نے کبھی آپ کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر نہیں کیا، اور نہ کبھی آپ کی بیوی کی لائف میں، اور نہ مجھے پسند ہے کہ وہ میری لائف میں انٹرفیئر کریں۔ اس کی بات پر رضا صاحب نے گہرا سانس لیا۔ کیا کیا اس نے؟ آپ کی وائف ہیں وہ، آپ ان کو ایز اے وائف انٹروڈیوس کروائیں، مجھے پرابلم نہیں، لیکن وہ میری ماں نہیں، اور نہ میں انہیں کسی بھی حیثیت سے اپنی فرینڈ اور کلاس فیلو سے متعارف کروانا چاہتی ہوں۔ میری ایک ہی بیسٹ فرینڈ ہے، اور ان کی وجہ سے میں اسے کھولنا نہیں چاہتی۔ تمہاری بیسٹ فرینڈ کا اشنا سے کیا تعلق؟ رضا صاحب نے ماتھے پہ بل ڈال کے پوچھا۔ حالہ کو یہی پتہ ہے کہ میری مدر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور آج مال میں میرے اگنور کرنے کے باوجود جان بوجھ کے یہ اس سے ملیں، بلکہ فضول باتیں بھی کی۔ کیسی فضول باتیں؟ وہ اب سنجیدگی سے فائزہ کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے سب یاد نہیں رکھا، لیکن ان کا فضول انداز اور اپنی دوست کی حیرت زدہ شکل مجھے نہیں بھول رہی۔ حالہ اور اس کے بھائی کے ایکسپریشنز یاد آتے ہی وہ دوبارہ روحان سی ہوئی۔ کیا تمہاری دوست نے کچھ کہا ہے؟ میری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن میں جانتی ہوں کہ کل پرسوں جب بھی اس سے ملوں گی وہ ضرور پوچھے گی۔ رضا صاحب نے گہرا سانس لیا۔ فائزہ، مجھے پتہ ہے ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے اشنا کو ماں کے طور پہ قبول نہیں کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اشنا اب اس گھر کا، اس فیملی کا حصہ ہے۔ جس طرح تم میری بیٹی ہو، اسی طرح وہ میری بیوی ہے۔ ان کے سنجیدہ انداز میں چھپی ناراضگی فائزہ کو بری طرح چبھی تھی۔ میں نے کب کہا کہ وہ آپ کی بیوی نہیں؟ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ میری ماں نہیں، اور میری پرسنل سپیس میں نہ گھسیں، ورنہ میں اگلی بار لحاظ نہیں کروں گی۔ اب کہ وہ غصے سے بولی۔ فائزہ، بیہیو یور سیلف۔ وہ ناگواری سے بولے۔ اگر اشنا نے تمہاری دوست کے سامنے خود کو تمہاری ماں کہہ دیا تو کون سا طوفان آ گیا؟ یہ تو اس کی بڑائی ہے کہ وہ تمہاری طرح شرمندگی محسوس نہیں کرتی۔ وہ اتنی ینگ ہے، کیا کسی اینگل سے لگتا ہے وہ تمہاری ماں ہے؟ اسے شرمندگی نہیں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ان کا لہجہ غصیلا تھا۔ میں نے کتنی دفعہ نوٹ کیا ہے تم اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، جب وہ مجھ سے ہمیشہ تمہاری اچھی بات جبکہ وہ مجھ سے ہمیشہ تمہاری اچھی بات ہی کرتی ہے، تو کون سا احسان کرتی ہیں؟ ہمیشہ مس بیہیو وہ میرے ساتھ کرتی ہیں، میں نہیں۔ وہ ایک بار پھر غصے سے چیخی۔ انف فائزہ۔ رضا صاحب نے ہاتھ اٹھا کے اسے مزید بولنے سے روکا۔ میں آفس سے تھکا ہوا آیا ہوں، کاروباری 100 مسئلے ہوتے ہیں جن کو لے کے میں اکیلا جھیلتا رہتا ہوں، گھر سکون کے لیے آتا ہوں۔ ایسے میں اگر تم دونوں اپنی لڑائیاں لے کے بیٹھ جاؤ گی تو مجھے لگتا ہے میرا سر پھٹ جائے گا۔ اشتعال ضبط کرنے کے مارے ان کا چہرہ لال ہو رہا تھا، جبکہ ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی تھیں۔ ان کی حالت دیکھ کر فائزہ اپنا غصہ بھول کر پریشانی سے ان کی طرف بڑھی۔ پاپا، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے پریشانی سے ان کی پشت کو سہلایا جو لمبے لمبے سانس لے رہے تھے۔ میں ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں۔ نہیں۔ گہرے گہرے سانس لیتے اب وہ سنبھل چکے تھے، جبکہ فائزہ ان کے قریب بیٹھی پریشانی سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جبکہ رضا صاحب اس کو دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ پاپا، فائزہ نے اپنا ہاتھ ان کے گال پہ رکھ کے ان کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ آئی ایم سوری پاپا۔ رضا صاحب نے نظریں اس کے چہرے پر ٹکائیں جو آنسو بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا فائزہ، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ اشنا اور تمہارے درمیان تناؤ ہو۔ مجھے گھر میں سکون چاہیے۔ جی پاپا، میں سمجھ گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ان کی حالت دیکھ کے بہت ڈر گئی تھی، اس لیے غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی اس نے معافی مانگ لی تھی۔ چلو شاباش، کھانا کھاتے ہیں۔ ان کے کہنے پر وہ بمشکل مسکراتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ وہ کافی دیر سے شاپنگ ملی چیزوں کو بیڈ پہ پھیلاتے رضا کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب انتظار طویل ہونے لگا تو وہ غصے سے باہر نکلی اور رضا کو فائزہ کے ساتھ ڈائننگ روم کی طرف بڑھتا دیکھ کر اس نے بے ساختہ دانت پیسے۔ ایک تو اس آدمی کو چین نہیں، بیٹی کے بغیر نوالا حلق سے نہیں اترتا، اس کا بس نہیں چلتا تھا فائزہ کو کوئی منتر پڑھ کے غائب کر دے۔ اندر سے باپ بیٹی کے ہنسنے اور باتوں کی آوازوں پر وہ کتنی ہی دیر تک وہاں کھڑی کھڑتی رہی، پھر پیر پٹکتی اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ پچھلے 8 سالوں سے زندگی جس طرح اس کے لیے پریشان کن اور گھٹن زدہ رہی تھی، اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ زندگی کبھی اپنے خوشنما رنگوں کے ساتھ اس پہ مہربان ہوگی۔ یہ رشتے جو اب اس کی زندگی میں شامل ہوئے تھے، یہ تو کب سے اس کی زندگی کا حصہ تھے، پر چھوٹی سی عمر میں وہ رشتوں کے اتنے بھیانک روپ دیکھ چکی تھی کہ اسے خون کے رشتوں پر نہ اعتبار تھا اور نہ انتظار۔ پر شاید اللہ کو اس کی خوشیاں منظور تھیں، اسی لیے اس کے بابا اور پھپھو اسے لینے آ گئے۔ یہاں آ کے اسے پتہ چلا کہ ہر رشتہ اور اس سے جڑے احساسات کتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔
ہر رشتہ مفاد پرست اور مطلبی نہیں ہوتا، کچھ رشتے بے لوث اور چاہنے والے بھی ہوتے ہیں، جیسے اس کی فیملی یہاں اسے پیار، عزت، تحفظ، سب کچھ جو پرسکون زندگی کے لیے ضروری تھا، اور اب یہ سب رشتے اس کے پاس ہمیشہ رہنے والے تھے، اس شخص کی وجہ سے جس کا نام بچپن سے اس نے اپنے نام کے ساتھ سنا تھا۔ پہلے وہ صرف ایک نام تھا، اس نام کے ساتھ پہلے کبھی کوئی احساس اور لطیف جذبہ وہ جوڑ نہیں پائی، کیونکہ زندگی کبھی اس کے لیے پھولوں کی سیج نہیں رہی۔ اس نے نہ کبھی اسے دیکھا تھا، نہ کبھی سنا تھا، اور ماما مومانی نے ہمیشہ یہی اسے کہا تھا کہ وہ کبھی نہیں آئے گا، تو امید رکھنا ہی فضول تھا۔ پر معجزہ ہو گیا، وہ وہاں آ گئی جو اس کا اصل تھا۔ باقی گھر والوں کے نسبت وہ بہت مختلف تھا، سنجیدہ اور مغرور، یا شاید یہ سارے رویے صرف اس کے لیے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ خوش فہم ہو گئی تھی۔ وہ اسے بلاتا نہیں تھا، دیکھتا نہیں تھا، حتیٰ کہ اسے اندیکھا کر کے اسے اس کی جگہ بھی دکھا دیتا تھا، پر اس کا ننھا سا دل پہلی بار کسی کو دیکھ کر عجیب انداز میں دھڑکا تھا۔ وہ اسے اپنی دعاؤں کا حاصل لگتا تھا، اس شاندار شخص کو دیکھ کر لگتا تھا اس کے ہوتے کوئی اسے ٹیڑھی نظر سے نہیں دیکھ سکے گا۔ اب تو وہ اس کے خوابوں میں بھی آنے لگا تھا۔ اس سے پہلے وہ خواب کو سوچتی، دروازے پر ہونے والی دستک پر اس نے ہڑبڑا کے آنکھیں کھولیں۔ دروازے میں کھڑی حالہ کو دیکھ کے وہ مسکرائی جو اسے گھور رہی تھی۔ تم کمرے میں کپڑے رکھنے آئی تھی یا چلہ کاٹنے؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں بس آ رہی تھی۔ زمل نے تیزی سے بیڈ پہ پھیلائے اپنے کپڑے سمیٹنے شروع کیے۔ اب جلدی آ جانا اسٹڈی میں، بابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ اور تیزی سے چلتے اس کے ہاتھ رکے۔ اس نے گھبرائی نظروں سے حالہ کو دیکھا۔ کوئی بات ہوئی ہے؟ اس کے گھبرائے لہجے پر حالہ نے چونک کے اسے دیکھا جہاں ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے بابا نے تمہیں کوئی سزا سنائی ہے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر حالہ کو مزہ آ رہا تھا۔ ارے پاگل، ویسے ہی بلایا ہے، اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اب جلدی سے آ جاؤ، کہہ کر وہ مڑ گئی تو زمل بھی سب چھوڑ چھاڑ کر تیزی سے باہر نکلی۔ دروازے پہ دستک دے کے اس نے ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا دروازہ کھول کے اندر جھانکا۔ سامنے بڑے سے ٹیبل کے اس پار غلام عباس کے ساتھ حارث کو بیٹھا دیکھ کر وہ بری طرح گھبرائی۔ دروازہ کھلنے پر غلام عباس اور حارث نے ایک ساتھ سامنے دیکھا۔ ایک سرسری نظر کے بعد حارث دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ غلام عباس اسے دیکھ کے مسکرائے۔ آپ نے بلایا بابا؟ وہ پریشانی سے ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں میں نے بلایا تھا، بیٹھو، وہ کہہ کر دوبارہ کمپیوٹر اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئے تو وہ پرسوچ انداز میں چلتی اندر آئی اور دیوار کے ساتھ رکھے صوفے پر حماد کو بیٹھا دیکھ کر حیران ہوئی۔ حماد نے آنکھیں گھمانے کے بعد ہاتھ سے صوفے کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا بیٹھ جاؤ۔ وہ بالکل صوفے کے کونے پر ٹک کے بیٹھ گئی اور غور سے عباس صاحب کا چہرہ دیکھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ انداز میں حارث سے بات کر رہے تھے۔ اسے ڈھونڈنے سے بھی ان کے چہرے پہ غصہ نظر نہیں آیا، اور بالکل غیر ارادی نظر حارث کی طرف اٹھی اور پھر جیسے اس کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ کل دیکھا خواب پھر اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا تو زمل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ خود پر مسلسل نظروں کا احساس ہونے پر اس نے سامنے دیکھا اور خود پر جمی زمل کی نظروں پر اس کی پیشانی پر لکیریں سی بنی۔ اس کے دیکھنے پر بھی جب اس کی نظریں نہیں ہٹیں تو اس نے بے ساختہ انداز میں ابرو اچکائے اور زمل جیسے ایک دم ہوش میں آئی اور گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ اب وہ پریشانی سے گود میں رکھے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھی۔ حارث کی آواز پر اس نے سامنے دیکھا جو عباس صاحب سے بات کر رہا تھا۔ زمل نے بے اختیار گہرا سانس لے کے بائیں طرف دیکھا اور سانس ایک بار پھر سینے میں اٹکی، کیونکہ شاید اس کی نظروں کی بے اختیاری حارث کے علاوہ حماد کی نظروں میں بھی آ چکی تھی۔ تبھی وہ مسکراتی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آنکھوں کو جنبش دے کے جیسے اس کی ہمت کو داد دی تو زمل نے شرمندگی سے نظروں کا زاویہ بدل لیا تو حماد تھوڑا کھسک کر اس کے قریب ہوا۔ اس سے پہلے وہ اس سے کوئی بات کرتا عباس صاحب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں بھئی برخوردار، تو کیا مصروفیت ہے آج کل تمہاری، اور کتنے دن تک تمہارا تفریحی پروگرام جاری رہے گا؟ حماد شاید اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، بوکھلا کے انہیں دیکھنے لگا۔ میں سمجھا نہیں بابا۔ اس کی بوکھلاہٹ دیکھ کے حارث کے چہرے پہ آنے والی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ اتنی مشکل بات تو میں نے کی نہیں جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ MBA کیے تمہیں سال ہونے والا ہے، انجوائے کرنے کے لیے ایک سال کافی نہیں کیا؟ عباس صاحب کی بات ختم ہونے پر حماد نے مدد طلب نظروں سے حارث کی طرف دیکھا، جس نے کندھے اچکا کے لال جھنڈی دکھا دی۔ اس نے برا سا منہ بنا کے دوبارہ عباس صاحب کی طرف دیکھا۔ ایک سال ہو بھی گیا؟
وہ مصنوعی حیرت سے بولا تو اس کی ایکٹنگ پر زمل بھی سر جھکا کے مسکرا دی۔ بیٹا جی مزید ڈرامے بازی اب نہیں چلے گی، بس یہ بتاؤ آفس کب جوائن کر رہے ہو؟ عباس صاحب کے سنجیدہ انداز پر حماد نے سر کھجایا۔ بابا اگر تھوڑا اور ٹائم مل جاتا، ابھی تو میرا پڑھائی کا سٹریس بھی ختم نہیں ہوا اور پھر بھائی سارا کچھ سنبھال تو رہے ہیں۔ تو عباس صاحب نے ماتھے پہ بل ڈال کے اسے دیکھا۔ تمہیں اندازہ ہے ہمارا بزنس کتنا پھیلا ہوا ہے؟ حارث نے ضرورت سے زیادہ ذمہ داریاں اپنے کندھوں پہ لی ہوئی ہیں۔ اگر اسے باپ کا احساس ہے تو تمہارا فرض بنتا ہے باپ بھائی کا احساس کرنا۔ ان کا سخت اور سنجیدہ انداز دیکھ کے زمل نے گھبرا کے عباس صاحب کو دیکھا، جبکہ حارث بے ساختہ بولا، بابا اگر یہ بھی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا تو کوئی بات نہیں، آگے تو اسے ہی کرنا ہے۔ غلام عباس نے کچھ حیرانی سے حارث کی طرف دیکھا۔ یہ بچہ نہیں بڑا ہو گیا ہے؟ تم اس کی ایج میں 2 فیکٹریوں کو دیکھ رہے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب کچھ ابھی سنبھال لے، لیکن آفس آئے گا دیکھے گا تو ہی کچھ ایکسپیرینس ہوگا۔ اگر ایکسپیرینس نہیں ہوگا تو چلتا ہوا کاروبار بھی یہ سنبھال نہیں سکے گا۔ اب کی بار حارث کچھ نہیں بولا تھا، جبکہ زمل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس ڈسکشن میں وہ کیوں تھی۔ ڈر کے مارے وہ پوچھ بھی نہیں رہی تھی کہ اسے یہاں کیوں بلایا ہے۔ بابا حماد نے منہ بسوڑا، میں آفس نہ آؤں تو آپ ناراض ہوتے ہیں، اور اگر آفس آ کے کام کروں تو بھی ڈانٹ پڑتی ہے۔ آپ بتائیں کیا کروں؟ یہ جو تم آفس آ کے کرتے ہو وہ کام کرنا ہوتا ہے، وہ کام بگاڑنا ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اپنا بزنس جوائن کرنے سے پہلے تمہیں ایز این امپلائی کسی اور کمپنی میں کام کرنا چاہیے۔ غلام عباس کی تجویز پر وہ اچھل ہی پڑا۔ بابا یہ ظلم تو نہ کریں، مالک ہو کہ میں کسی اور کی کمپنی میں تنخواہ دار ملازم ہوں گا۔ اس نے اب ناراضگی سے حارث کی طرف دیکھا جو اس کی طرفداری میں کچھ نہیں بول رہا تھا۔ بابا یہ کچھ زیادہ ہو جائے گا۔ اس کی نظریں محسوس کر کے حارث بول پڑا تھا۔ غلام عباس نے مسکرا کے حماد کی طرف دیکھا جس کا منہ پھولا ہوا تھا۔ ابھی یہ صرف میرا خیال ہے، فیصلہ نہیں کیا ابھی، کہہ کے انہوں نے زمل کی طرف دیکھا۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ ٹھیک جا رہی ہے بابا۔ یہاں دل لگ گیا ہے؟ ان کے سوال پہ نظر پھر بٹکی تھی، تبھی سامنے والے نے بھی نظریں اٹھائیں۔ نظروں کے تصادم پر اس نے 1 سیکنڈ میں نظروں کا زاویہ بدلا۔ جی بابا۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، یہ تمہارے لیے۔ انہوں نے ایک لفافہ جو ٹیبل پہ رکھا تھا انگلیوں سے آگے کی طرف کھسکایا تو اس نے اس لفافے کی طرف دیکھا۔ جاؤ۔ اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ کر حماد دھیمی آواز میں بولا تو وہ جلدی سے اٹھی اور جھجکتے ہوئے وہ لفافہ اٹھایا، اور اس میں رکھے نوٹوں کو دیکھ کے وہ حیران ہوئی، اور پھر پریشانی سے غلام عباس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تمہاری پاکٹ منی؟ ان کے کہنے پر اس نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے وہ لفافہ واپس ٹیبل پہ رکھ دیا۔ بابا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ وہ اتنی پریشان ہوئی جیسے اس کے ہاتھ میں پیسوں کی جگہ بوم تما دیا ہو۔ حارث نے چونک کر اسے دیکھا۔ عباس صاحب بھی حیران ہوئے۔ ضرورت کیوں نہیں؟ بابا میرے پاس سب کچھ ہے، میں ان پیسوں کا کیا کروں گی؟ وہی کروں گی جو سب کرتے ہیں۔ حالہ ہر ماہ مجھ سے پاکٹ منی لیتی ہے۔ آج بھی اگر وہ مجھے یاد نہ کرواتی تو میرا دھیان ہی نہ جاتا، اور اگر مجھے خیال نہیں آیا تو تم نے بھی مجھ سے نہیں کہا۔ بہرحال یہ رکھ لو۔ انہوں نے دوبارہ لفافہ اس کی طرف کھسکایا۔ وہ تذبذب کی کیفیت میں مبتلا اس لفافے کو دیکھنے لگی، تبھی حماد اٹھ کے اس کے قریب آیا۔ رکھ لو یار، بابا اتنے پیار سے دے رہے ہیں۔ 100 ضرورتیں ہوتی ہیں، اگر تمہیں استعمال نہیں کرنا تو کوئی نہیں، جمع کر لینا۔ کسی کو ادھار لینے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا تو اس کا مطلب سمجھ کے حارث کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی، جبکہ عباس صاحب نے افسوس سے سر ہلایا۔ پیسے استعمال کرنے کے لیے ہیں، عباس صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا، اور شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے باہر نکل گئے۔ سنو، تمہاری کون سی اتنی ضروریات ہوتی ہیں؟ کون سا تم نے فرینڈس کے ساتھ پارٹی کرنی ہوتی ہے؟ بابا ہر ماہ تمہیں پاکٹ منی دیں گے، تم جمع کرتی رہنا، اور جب میں مانگوں تو مجھے دے دینا، ٹھیک ہے؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا حماد؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، حارث کی غصیلی آواز پر زمل نے گھبرا کے اسے دیکھا جو خشمگی نظروں سے حماد کو گھور رہا تھا۔ مذاق کر رہا تھا بھائی یار۔ حارث کو غصے میں دیکھ کے وہ جلدی سے بولا۔ زمل جو پہلے ہی وہاں سے نکلنے کے لیے پر توڑ رہی تھی، 1 سیکنڈ کے بغیر تیزی سے باہر نکلی۔ باہر نکلتے ہی اس نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ وہ اپنے دھیان میں چلتی گلی کے اندر داخل ہوئی جب اسے محسوس ہوا کسی نے اس کا نام لیا ہے۔ اس نے حیران ہو کر پیچھے دیکھا۔ رینا اپنی لمبی ہیل پہ چلتی تیزی سے اس کی طرف آ رہی تھی۔ کب سے آوازیں دے رہی ہوں، سنائی نہیں دیتا کیا؟
وہ اس کے قریب آتے ہانپتے ہوئے بولی، مجھے ابھی تمہاری آواز سنائی دی ہے۔ کومل نے اسے ایک نظر دیکھ کے دوبارہ چلنے لگی۔ 3 دفعہ تمہاری طرف آئی ہوں لیکن تم ملتے ہی نہیں، کہاں بزی ہوتی ہو؟ کہاں بزی ہونا ہے، نئی جاب ہے تو تھوڑا ٹائم کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ تم بتاؤ، خیریت تھی جو اتنے چکر میرے گھر کے لگا رہی تھی؟ تمہیں تمہارا وعدہ یاد دلانا تھا۔ وعدہ؟ کومل نے رک کر اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے تم نے اپنے کزن سے ملوانے کا بلکہ اس کے آفس لے جانے کا وعدہ کیا تھا۔ کومل نے سن کر سر جھٹکا۔ مجھے یاد ہے لیکن ٹائم نہیں مل رہا۔ رینا نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ ٹائم نہیں ملا یا بہانے بنا کے مجھ سے جان چھڑا رہی ہو؟ مجھے تو پہلے ہی شک تھا تم شو آف کر رہی ہو۔ کومل نے اب غصے سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا دلچسپی ہے میری کزن میں؟ تم جانتی تو ہو اب کہ… رینا نے مسکرا کر اسے دیکھا تو سمجھ کر کومل بھی مسکرائی لیکن تنزیہ۔ افسوس تمہاری ان اداؤں کا جادو اس پہ نہیں چلے گا۔ اچھا؟ رینا نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ یہ تو ملنے پہ پتہ چلے گا۔ ضرور، میں بھی دیکھنا چاہوں گی تم کیا کرتی ہو اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہہ کے پھر چلنے لگی۔ وہ دروازے کے قریب پہنچی جب اسے دوبارہ رینا کی آواز سنائی دی۔ امی بتا رہی تھی تمہارے ابو آئے ہوئے ہیں۔ کومل نے کوفت سے آنکھیں گھمائیں۔ اس محلے میں کچھ بھی سیکرٹ نہیں رہتا تھا۔ کیا آنٹی سے ان کی صلح ہو گئی؟ وہ متجسس لگ رہی تھی۔ ناراضگی کب تھی؟ کومل ناراضگی سے بولی۔ اچھا؟ وہ استہزائیہ انداز میں مسکرائی۔ پھر سالوں سے کہاں غائب تھے؟ وہ غائب نہیں تھے، کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی اور بیل پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں جلدی چکر لگاؤں گی، اس کا پھولا منہ دیکھ کر مسکرا کے کہتی آگے بڑھ گئی۔ دروازہ کھلتے ہی کومل غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ لاؤنج کے صوفے پر ناہید کو ماتھے پہ دوپٹہ باندھے دیکھ کے اس کا موڈ مزید خراب ہو گیا۔ وہ شولڈر بیگ صوفے پہ پھینک کر خود بھی گرنے کے انداز میں صوفے پہ لیٹ گئی اور اکتائے ہوئے انداز میں ناہید کو دیکھا جو سر پہ ہاتھ رکھے مسلسل ہائے ہائے کر رہی تھی۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ مزید 3 منٹ تک جب ان کی ہائے ہائے جاری رہی تو اس نے اکتا کے پوچھا۔ ناہید نے غصے سے اسے دیکھا۔ یہ سوال تم اپنے باپ سے پوچھو، ہفتہ ہونے کو آیا ہے ابھی تک یہیں ڈیرا جمائے بیٹھا ہے۔ ماں نے گھر سے نکال دیا ہے یا دوسری بیوی کو طلاق دے آیا ہے؟ ان کے زہر خون انداز پہ کومل نے کوفت سے انہیں دیکھا۔ آپ کو اعتراض کس بات پہ ہے؟ یہ جو 2 باتیں آپ نے کہی ہیں اگر ایسا ہوا ہے تو اچھی بات ہے، اس صورت میں وہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ وہ ایک دم سر کا درد بھلا کے تڑپ کر سیدھی ہوئی۔ میں کبھی اسے اپنے ساتھ نہ رکھوں، جتنے سال اس کے ساتھ رہی اس نے اور اس کی ماں نے پابندیاں لگا کے میری زندگی حرام کر دی تھی۔ یہ مت کرو، یہ مت پہنو، یہاں مت جاؤ، وہاں مت جاؤ، اس سے نہ ملو۔ تم لوگوں کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ تینوں کو میں اس قید خانے سے نکال کے لے آئی۔ آج جو تم لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہو وہ میری وجہ سے ہے۔ بس کر دیں امی۔ کومل نے بے اختیار ہاتھ اٹھا کے انہیں ٹوکا۔ بچپن سے یہ باتیں سنتی آ رہی ہوں، اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی جب وہاں سے آئی تھی۔ مجھے تو اس جہنم کا کوئی نظارہ یاد نہیں آتا جس کا نقشہ آپ کھینچتی رہتی ہیں۔ ناہید نے ہونٹ بھینچ کر اور نتنے پھلا کے اسے گھورا جیسے خود پہ ضبط کر رہی ہوں۔ اگر اتنا ہی پیار آ رہا ہے اپنے باپ پر تو دفع ہو جاؤ اس کے ساتھ اور جا کے اس کی ماں کی اور بیوی کی غلامی کرو۔ انہوں نے پاس رکھا کشن غصے سے اس کی طرف پھینکا جو اس کے قریب آ کے لگا۔ امی، میں غصے سے بولی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ بھی غصے سے کہہ کے اپنا سر دبانے لگی۔ وہ ناگواری سے سر جھٹکتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں سلیم صاحب کے ساتھ عالیہ اور طاہر بھی موجود تھے۔ آؤ آپی، تمہارا انتظار ہو رہا تھا، آج دیر کر دی آنے میں؟ اسے دیکھتے ہی عالیہ تیزی سے بولی تو وہ بیڈ کے قریب رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ وقت پر آئی تھی، راستے میں رینا مل گئی۔ 20 منٹ اس نے دماغ کھایا اور اندر آ کے امی کے مسئلے سنتے سنتے یہ وقت آ گیا ہے۔ امی کو کیا مسئلہ ہے؟ عالیہ کے پوچھنے پہ اس نے جواب دینے کے بجائے صرف آنکھیں گھما کے سلیم صاحب کو دیکھا۔ خود پر اس کی نظریں محسوس کر کے وہ مسکرا دیے۔ تمہاری ماں کا شروع سے ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ میں ہوں۔ سلیم صاحب کے کہنے پہ عالیہ نے برا سا منہ بنایا جبکہ طاہر ہنس پڑا تھا لیکن کومل سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے امی کی پریشانی بے وجہ تو نہیں لگ رہی، ہم نے تو آپ کا انتظار کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ مجھے تو یاد نہیں آخری بار آپ کب آئے تھے، اگر آپ کو یاد ہے تو آپ بتا دیں۔ سلیم صاحب جو کومل کے آنے سے پہلے بڑے خوشگوار موڈ میں اپنے دونوں بچوں سے باتیں کر رہے تھے، کومل کی بات سن کے ان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ تمہیں میرا آنا برا لگا ہے؟ وہ اس سے سوال کر رہے تھے۔ نہیں، مجھے کیوں برا لگے گا، لیکن میں حیران ہوں، امی کی طرح میرے دل میں بھی سوال ہیں، آخر یہاں آنے اور اتنے لمبے قیام کی وجہ کیا ہے؟ آپی، عالیہ نے ماتھے پہ بل ڈال کے ناگواری سے اسے دیکھا جبکہ طاہر بغیر کوئی رد عمل دیے خاموشی سے دیکھ اور سن رہے تھے۔ میں ہمیشہ تم لوگوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں،
بے شک اتنا عرصہ میں تم لوگوں سے ملا نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں مجھے تم لوگوں کی پرواہ نہیں یا مجھے تم تینوں سے پیار نہیں۔ میں صرف اس لیے دور رہتا ہوں کیونکہ تمہاری ماں کو میرا یہاں رہنا پسند نہیں۔ اگر آپ کو اتنا ہی ہم سے پیار تھا تو ہمیں گھر سے نہ نکالتے۔ کومل کی بات پر وہ تڑپ کر سیدھے ہوئے۔ غلط الزام ہے مجھ پہ، میں نے کبھی بھی تمہاری ماں کو گھر چھوڑنے کو نہیں کہا اور نہ نکالا۔ وہ اپنی مرضی سے مجھ سے علیحدہ ہوئی تھی، اور وہ بھی بہت بری طرح لڑ کر۔ میں تمہاری ماں سے محبت کرتا تھا لیکن اسے کبھی مجھ سے محبت نہیں تھی۔ میری محبت ہمیشہ سے اس کے لیے قید تھی۔ وہ ایک بے وفا عورت ہے۔ ان کی بات سن کے کومل استہزائیہ مسکرائی۔ اچھی محبت ہے آپ کی، اور وہ آپ سے دور کیا گئیں کہ ان کو منانے کے بجائے آپ دوسری بیوی لے آئے، اور بے وفا بھی وہی ہیں جو ابھی تک آپ کے نام پہ بیٹھی ہیں۔ تمہاری ماں نے تم لوگوں کے دلوں میں کافی نفرت بھر رکھی ہے میرے لیے، لیکن میں اس کی سچائی بتا کے تم لوگوں کی نظر میں اس کی عزت کم نہیں کرنا چاہتا۔ ان کے کہنے پر ان تینوں نے چونک کر سلیم صاحب کو دیکھا۔ جب آپ خود کو جسٹیفائی نہیں کر سکے تو امی کو بلیم کر رہے ہیں۔ کومل اب غصے سے بولی، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں بولی، میں تم لوگوں کے لیے آیا تھا، لیکن اگر تمہیں برا لگ رہا ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ طاہر اور عالیہ نے غصے سے بہن کو گھورا، دائیں بائیں سے باپ کو بازو سے پکڑ کے روکا۔ ابو آپ ہی کو چھوڑیں، انہیں بھی کبھی کبھی امی کی طرح دورے پڑتے ہیں۔ طاہر نے برا سا منہ بنا کے کومل کو دیکھا۔ منہ سنبھال کے بات کرو۔ کومل ناگواری سے بولی، بڑی ہوں تم سے، تم بھی منہ سنبھال کے بات کرو، ابو ہیں وہ ہمارے۔ عالیہ بھی آنکھیں نکال کے اسے گھورتے ہوئے بولی، باپ کی طرح عزت چاہیے، لیکن باپ والے فرائض پورے نہیں کر رہے۔ خود اتنے بڑے گھر میں عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم 2 کمروں کے اس گھٹن زدہ گھر میں رہ رہے ہیں۔ وہ آج دل میں دبی ساری بڑاس نکالنا چاہ رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا تم لوگوں کو خود سے جدا کروں گا، لیکن یہ تمہاری ماں کا فیصلہ تھا جس پہ وہ آج تک ڈٹی ہوئی ہے۔ میری اس دفعہ یہاں آنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ تم لوگ میرے ساتھ چلو۔ تمہاری دادی تمہیں بہت یاد کرتی ہیں، اور نازیہ ایک اچھی عورت ہے، اس کی طرف سے تم لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کہنے کے بعد انہوں نے سوالیہ نظروں سے تینوں کے چہرے دیکھے جو تذبذب کا شکار تھے۔ کیا تم لوگ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتے؟ امی نہیں مانیں گی، عالیہ مایوسی سے بولی۔ امی کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ میری جاب یہاں ہے، عالیہ کا کالج ہے، اور طاہر کے لیے یہاں اچھی جاب کے زیادہ مواقع ہیں، جبکہ آپ ایک بالکل چھوٹے سے علاقے میں رہتے ہیں جہاں ہمارا کوئی فیوچر نہیں۔ کومل کے طنزیہ انداز پہ وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں یا عالیہ کو جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور رہی طاہر کی بات، میں اس کے کاروبار کے لیے سرمایہ فراہم کروں گا۔ طاہر نے ایک دم خوش ہو کے باپ کو دیکھا، جبکہ کب سے باہر کان لگا کے سنتی ناہید غصے سے اندر داخل ہوں۔ سلیم صاحب، اب کون سا نیا کھیل کھیلنے آئے ہو؟ کیوں میرے بچوں کو میرے خلاف ورگلا رہے ہو؟ ناہید کو دیکھ کر سلیم صاحب کھڑے ہو گئے۔ یہ صرف تمہارے ہی نہیں، میرے بھی بچے ہیں۔ بڑی جلدی یاد نہیں آ گیا؟ میرے بھی بچے ہیں، وہ نقل اتار کے بولی۔ اتنے سالوں سے یہ محبت کہاں سوئی ہوئی تھی؟ بار بار ایک بات مت کرو ناہید، ورنہ میرا منہ کھل جائے گا۔ ان کی دھمکی بھرے انداز پر ناہید ایک پل کے لیے گڑبڑائی تھی۔ ہم اتنے سالوں سے تمہارے بغیر رہ رہے ہیں، اور بہت اچھی طرح سے رہ رہے ہیں، تو لالچ دے کے میرے بچوں کو بہکانے کی ضرورت نہیں، کہہ کر وہ باہر نکل گئیں۔ سلیم صاحب تیزی سے ان کے پیچھے گئے تھے، جبکہ وہ تینوں اپنی جگہ مختلف کیفیات کا شکار تھے۔ ناہید، وہ ان کو آواز دیتے ان کے پیچھے کمرے تک آئے تھے۔ کیوں میرے بچوں کو مجھ سے دور کرنا چاہتی ہو؟ میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ تمہیں پسند نہیں کرتے۔ وہ کرتے ہیں، لیکن تم انہیں غلط باتیں بتا کے ان کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا کر رہی ہو، حالانکہ نفرت کے قابل تم ہو۔ تمہارے گھناؤنے کردار اور حرکتوں کے بارے میں تمہارے بچوں کو پتہ چلا تو اتنی نفرت کریں گے کہ دوبارہ کبھی تمہاری شکل نہیں دیکھیں گے۔ ان کے نفرت بھرے انداز پر ناہید نے نفرت بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ میری سچائی؟ کون سی سچائی؟ جسے تم بھی ہمیشہ اندیکھا کرتے ہو، جس کو چھپانے کے لیے تم نے بچوں کو خود سے دور کر دیا، وہ بتاؤ گے؟ ضرور بتاؤ۔ ان کا انداز چیلنج کرتا ہوا تھا۔ پھر ساری عمر اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر کی دہلیز پہ بٹھا کے کھلانا، یہ جو اتنے غیرت مند بنے پھرتے ہو نا، لوگ تھوکیں گے تم پہ۔ ان کے چہرے پر نفرت ہی نفرت تھی، جس نے ان کے چہرے کو مزید بدصورت بنا دیا تھا۔ ہاں، غیرت مند نہیں ہوں، تبھی تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود تمہیں طلاق نہیں دی۔ ان کی بات پر ناہید استہزائیہ ہنسی۔ مجھے طلاق نہ دینے کے پیچھے نہ تمہاری غیرت تھی اور نہ محبت، صرف بدلہ تھا، نفرت تھی، کہہ کر وہ خاموش ہو گئیں۔ تمہارے لیے بہتر ہے تم چلے جاؤ۔ تمہاری مرضی سے نہیں جاؤں گا، جب دل کرے گا تب جاؤں گا، کہہ کے انہوں نے پاس پڑی کرسی کو ٹھوکر ماری اور باہر نکل گئے، جبکہ ناہید نے
دانت پیستے کرسی کو دھکا دیا جیسے سلیم صاحب ٹھوکر مار کے گئے تھے۔ کلاس میں داخل ہوتے اس نے متلاشی نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور ثانیہ کے ہاتھ ہلانے پر مسکراتی ہوئی اس کی طرف آ گئی۔ کیسی گزری چھٹیاں؟ پڑھائی میں 7 تو چھٹیاں تھیں، کیسے گزر گئیں پتہ ہی نہیں چلا۔ حالانکہ پوچھنے پہ ثانیہ نے برا سا منہ بنا کے جواب دیا تو اس نے مسکرا کے اپنی کتاب کھولی اور پھر کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھ کے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر گہرا سانس لے کے گردن دوبارہ سیدھی کر لی۔ اگر کسی کو ڈھونڈ رہی ہو تو فضول ہے کیونکہ وہ آج نہیں آیا۔ ثانیہ کے شرارتی انداز پر حالہ نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ ثاقب اور معین آج نہیں آئے۔ ثانیہ کی بات پہ حالہ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ میں فائزہ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کے سخت لہجے پر ثانیہ گڑبڑا کے رہ گئی۔ میں مذاق کر رہی تھی۔ اس کا سخت چہرہ دیکھ کے ثانیہ جلدی سے بولی، پر حالہ کوئی جواب دیے بغیر سامنے دیکھنے لگی۔ ویسے حیرت ہے، فائزہ کلاس میں نہیں آئی ورنہ میں نے اسے گیٹ سے اندر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ ثانیہ کے کہنے پہ اس نے دوبارہ نظر کلائی پہ بندھی گھڑی پہ ڈالی اور تیزی سے سامنے رکھا بیگ اٹھا کے کندھے پہ ڈالا اور کھڑی ہو گئی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ سر آنے والے ہیں۔ میں لیکچر تم سے لے لوں گی، ابھی مجھے فائزہ سے کام ہے، وہ اجلت میں کہتی باہر کی طرف بڑھی۔ اس کا رخ گراؤنڈ کی طرف تھا۔ وہ گراؤنڈ کے اس مخصوص کونے کی طرف بڑھنے لگی جہاں وہ زیادہ تر بیٹھتے تھے اور اسے دور سے ہی فائزہ نظر آ گئی جو بڑے آرام سے شہتوت کے درخت سے ٹیک لگائے موبائل دیکھ رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں اس کی طرف بڑھنے لگی اور اس کے قریب پہنچ کے بیگ اس کے پاؤں کے پاس رکھا۔ اپنے دھیان میں موبائل کی اسکرین سکرول کرتی فائزہ نے ہڑبڑا کے سر اٹھایا اور حالہ پہ نظر پڑتے ہی اسے گھور کے دیکھا۔ میرا ہارٹ فیل ہو سکتا تھا۔ فائزہ کے کہنے پہ حالہ اس کے قریب اسی کے انداز میں درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ مجھے پتہ ہے تمہارا دل بہت مضبوط ہے، سو اس کے فیل ہونے کا کوئی ڈر نہیں، کہہ کے اس نے فائزہ کی طرف دیکھا۔ میں کلاس میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، مجھے لگا تم آج آئی ہی نہیں۔ وہ تو ثانیہ نے بتایا کہ اس نے تمہیں دیکھا ہے۔ دل نہیں کر رہا تھا بور لیکچر سننے کا، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی تو حالہ نے ابرو چکا کے اسے دیکھا۔ اوکے آئی اگری کہ لیکچر کا موڈ نہیں ہوگا، پر مجھ سے کیوں نہیں ملی؟ فائزہ نے گہرا سانس لیا۔ اس کی خاموشی پہ حالہ کو تشویش ہوئی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے فائزہ کہ تم مجھے اگنور کر رہی ہو؟ کیا میری کوئی بات تمہیں بری لگی ہے؟ فائزہ اب رخ موڑ کے بالکل اس کے سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ میں کیوں تمہیں اگنور کروں گی؟ فائزہ کے سوالیہ انداز پہ حالہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا جو ہمیشہ کی طرح فریش نہیں لگ رہی تھی۔ یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس دن بھی مال میں تم کچھ کہے بغیر چلی گئیں۔ میں نے کتنے فون کیے، نہ تم نے اٹینڈ کیے اور نہ کال بیک کی، اور آج جب تمہیں سب سے پہلے مجھ سے ملنا چاہیے تھا تو تم ملے بغیر اس کونے میں بیٹھی پتہ نہیں کون سا خزانہ کھوج رہی ہو۔ میں نہ تم سے ناراض ہوں اور نہ تمہیں اگنور کر رہی ہوں، بس اس دن بھی تم اچانک اتنی پریشانی سے وہاں سے گئیں، اور وہ لڑکی کون تھی تمہارے ساتھ جو خود کو تمہاری ممی کہہ رہی تھی؟ حالہ کے سوال پر فائزہ نے اس طرح بھی انداز میں ہاتھ میں پکڑے موبائل کو گھمانا شروع کر دیا۔ وہ عورت میرے پاپا کی وائف ہے۔ فائزہ کے کہنے پر حالہ بے حد حیران ہوئی۔ تمہاری ممی اتنی ینگ ہیں؟ وہ میری ممی نہیں، میری ممی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ صرف میرے پاپا کی وائف ہے۔ اب کہ فائزہ ناراضگی سے بولی۔ تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ تم تو ایسے وہاں سے بھاگ گئی جیسے بھوت دیکھ لیا ہو۔ میرے لیے تو وہ بھوت ہی ہے، وہ افسردگی سے بولی۔ میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا کہ وہ عورت میری سوتیلی ماں ہے جو عمر میں میرے برابر ہے، کیونکہ اس کے ہونے سے مجھے سوائے مذاق و شرمندگی کے کچھ نہیں ملا۔ وہ عورت جب بھی میرے کسی قریبی سے ملتی ہے اسے مجھ سے چھین لیتی ہے، بدگمان کر دیتی ہے۔ میری زندگی میں چند لوگ ہی تھے جن سے میں پیار کرتی ہوں اور جنہیں میں کھونا نہیں چاہتی، اور تم ان میں سے ایک ہو۔ اس دن جب وہ تم سے ملی تو میں ڈر گئی تھی۔ میں نے تمہیں کبھی پہلے ان کے بارے میں نہیں بتایا، مجھے لگا حقیقت جان کر تم مجھ سے بدگمان ہو جاؤ گی، میں اس لیے فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ مجھے پتہ تھا کہ تم ان کے بارے میں سوال کرو گی تو میں کیا کہوں گی۔ حالہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ اس کے بات ختم کرنے پر حالہ نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام لیا جس سے وہ موبائل گھما رہی تھی۔ جس طرح میں تمہارے لیے خاص ہوں اسی طرح تم بھی میرے لیے بہت خاص ہو۔ میں نے کبھی دوست نہیں بنائے، بس کلاس فیلوز ہی رہے۔ دوستی بس تم سے کی اور دل سے کی۔ بے شک ہماری دوستی کو سالوں نہیں گزرے، لیکن مختصر عرصہ بھی سالوں پر بھاری ہے۔ کیا اتنی چھوٹی سی بات کے لیے میں اپنی دوست کو جج کروں گی؟ اگر تمہارے پاپا نے دوسری شادی کی ہے تو تم کیوں شرمندہ ہو، اور تمہارے پاپا 2 شادیاں کریں یا 3، اس کا ہماری دوستی سے کیا تعلق ہے؟ اللہ نہ کرے وہ اور شادی کرے۔ فائزہ نے دہل کر آنکھیں پھیلا کے حالہ کو دیکھا۔ وہ اس کے انداز پر
حالہ کھلکھلا کے ہنس پڑی اور اس سے پہلے اور اس سے بات کر کے اور اسے یوں ہنستا دیکھ کر فائزہ جیسے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ دیکھو فائزہ، آئندہ ایسا مت کرنا، چیزوں کو باتوں کو اپنے تک محدود رکھ کر ان سے الجھتی مت رہنا۔ تمہاری دوست ہے تمہارے لیے، تم ہر بات، ہر پریشانی، ہر درد مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ جانتی ہوں۔ فائزہ نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ اپنا دباؤ بڑھایا۔ تم جانتی ہو مجھے میں ڈرپوک نہیں، بس جن سے پیار کرتی ہوں ان کو کھونے سے ڈرتی ہوں۔ میں سمجھ سکتی ہوں، حالہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ چلو اب اٹھو، اگلی کلاس شروع ہونے والی ہے۔ حالہ نے خود اٹھ کر اسے بھی بازو سے کھینچتے ہوئے کھڑا کیا۔ زمل نے نظر اٹھا کے سامنے بیٹھی فریحہ کو دیکھا، جو ایک ہاتھ سے بار بار ماتھے پہ آئے بالوں کو پیچھے ہٹا رہی تھی، جبکہ دوسرا ہاتھ نوٹس کے صفوں پہ گھوم رہا تھا۔ نظروں کا احساس ہونے پر فریحہ نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کے اچانک دیکھنے پر پہلے تو زمل گڑبڑائی، پھر اس کے مسلسل دیکھنے پر کسیانی ہو کے مسکرا دی۔ خیریت، مجھے اتنی غور سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ کیا اچھی لگ رہی ہوں؟ اس نے شرارت سے دیکھا۔ میں اس لیے دیکھ رہی تھی کہ تم بزی تو نہیں۔ نہیں بزی تو نہیں، بولو، اور نوٹس بند کرتے ہوئے بولی۔ کینٹین چلیں؟ زمل کے کہنے پر فریحہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں، آج تم اپنا لنچ گھر سے نہیں لائیں؟ کیونکہ اتنے ماہ میں پہلی بار وہ کینٹین جانے کا کہہ رہی تھی۔ حیرت تو بنتی تھی۔ وہ دراصل پاپا نے مجھے پاکٹ منی دی ہے، تو میرے پاس کافی زیادہ پیسے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے خرچ کروں، تو میں نے سوچا اپنی دوست کو ٹریٹ دینی چاہیے۔ تمہیں وہاں کے سموسے اور چکن رول پسند ہے نا؟ فریحہ کتنی دیر اس کا پرجوش چہرہ دیکھتی رہی۔ تمہارا مطلب ہے میں تمہاری دوست ہوں؟ فریحہ کے سوالیہ انداز پر اس نے زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ اور یہ تمہیں کب پتہ چلا میں تمہاری دوست ہوں؟ کیونکہ کچھ عرصے پہلے تک تو تم میری دوستی کو قبول کرنے سے انکاری تھی۔ اس کے سوال پر زمل کا جگمگاتا چہرہ بجھ گیا۔ تو کیا میں تمہاری دوست نہیں؟ ارے میرا وہ مطلب نہیں تھا، فریحہ جلدی سے بولی۔ میں اس اچانک تبدیلی کی وجہ پوچھ رہی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے کہ پورے کالج میں صرف تم سے بات کرتی ہوں، تمہارے ساتھ رہتی ہوں، تو مطلب دوست سمجھتی ہوں، لیکن بتایا اس لیے نہیں کہ بابا کو دوستی کرنا پسند نہیں۔ وہ کہتے ہیں کالج آپ پڑھنے جاتے ہیں، دوستی کرنے نہیں۔ لیکن جب میں نے حالہ کو تمہارے بارے میں بتایا تو اس نے کہا کہ دوست اچھے ہوتے ہیں اور مجھے تم سے دوستی کرنی چاہیے۔ فریحہ نے ابرو اچکائے۔ اور اگر حالہ نہ کہتی تو تم مجھے دوست نہ مانتی؟ ایسا نہیں ہے فریحہ، بس میں بابا کو ناراض نہیں کر سکتی۔ یار اس میں ناراضگی والی کیا بات ہے؟ دوست تو انسان اپنی مرضی سے بنا سکتا ہے۔ میرے پاپا نے تو مجھ پہ یا میرے بہن بھائیوں پہ کوئی پابندی نہیں لگائی۔ تمہارے بابا عجیب ہیں، وہ منہ بنا کے بولی تو زمل کو برا لگا۔ میرے بابا عجیب نہیں، بہت اچھے ہیں۔ یہ پابندی تمہارے لیے ہے یا تمہارے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے؟ وہ سب کے ساتھ ایسے ہی ہیں، تبھی تمہارا یہ حال ہے۔ مطلب؟ فریحہ کے کہنے پر زمل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تمہارے پاپا تم پہ اتنی پابندیاں لگاتے ہیں، اسی لیے تم میں کانفیڈنس نام کو نہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھ میں کانفیڈنس بالکل نہیں، لیکن اس کی وجہ بابا نہیں۔ آج اگر میں یہاں ہوں، پڑھ رہی ہوں، اچھی لائف جی رہی ہوں، تو یہ سب بابا کی وجہ سے ہے۔ اب کی بار فریحہ نے الجھ کے اسے دیکھا۔ وہ اس کی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں بہت چھوٹی تھی جب میرے بابا کی ڈیتھ ہو گئی، مجھے تو وہ ٹھیک سے یاد بھی نہیں، بس تصویروں کی حد تک واقفیت تھی۔ میں ماموں ممانی کے ساتھ رہتی تھی۔ کہہ کر وہ رکی۔ ان سالوں کی ساری اذیت جیسے جسم میں اترنے لگی تو اس نے گہرا سانس لیا۔ پھر بابا اور پھپھو مجھے وہاں سے لے کے آئے۔ وہاں مجھے کالج جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں آ کے بابا نے سب سے پہلے میرا ایڈمیشن کروایا۔ اگر انہوں نے مجھ پہ پابندی لگائی ہوتی تو کبھی مجھے کالج نہ بھیجتے۔ نہ ہی ویسے بھی بوا بتا رہی تھیں تو وہ کبھی مجھے کالج بھیجتے ہی نہیں۔ ویسے بھی بوا بتا رہی تھی کہ ہماری فیملی میں لڑکیوں کو زیادہ تعلیم نہیں دلواتے تھے۔ یہ میرے ہی پاپا تھے جنہوں نے حالہ کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوایا۔ وہ بہت بہادر ہیں، اور میری پھپھو بھی۔ اس کے لہجے میں اپنے بابا اور پھپھو کے لیے بہت پیار تھا۔ فریحہ کو ہر بار یہ لڑکی نئے سرے سے متاثر کرتی تھی۔ آج کل کے دور میں کون اتنا سیدھا اور رشتوں کے معاملے میں اتنا شفاف ہوتا ہے؟ چلو اٹھو، مجھے بھوک لگ گئی ہے۔ ویسے بھی مفت کا کھانا ہو تو بھوک زیادہ لگتی ہے۔ فریحہ کے شرارتی انداز پر وہ مسکرا دی۔ ان کی آخری کلاس انگلش لٹریچر کی تھی اور آج ان کی پروفیسر نہیں آئی تھیں، تو وہ دونوں گیٹ کے قریب رکھے بینچ پہ آ کے بیٹھ گئیں۔ ویسے حیرت کی بات ہے نا کہ ہم نے آج تک کبھی اپنے گھر والوں کی بات ہی نہیں کی۔ فریحہ نے چپس کا پیکٹ کھول کر اس کے آگے کیا تو زمل نے ایک چپس نکال کے منہ میں ڈال لی۔ ہاں یہ تو ہے، زمل آتی جاتی لڑکیوں کو دیکھ کے بولی۔
میرے گھر میں امی، پاپا، میری بہن اور ایک چھوٹا بھائی ہے۔ بہن مجھ سے بڑی ہے، پھر میں ہوں اور پھر میرا بھائی۔ پاپا بینک میں جاب کرتے ہیں، امی ہاؤس وائف ہیں۔ آپی بھی جاب کرتی ہیں، چھوٹا بھائی 9th کا اسٹوڈنٹ ہے۔ ہیپی فیملی ہے ہماری، وہ اترا کے بولی۔ میرا اتنا لمبا چوڑا تعارف نہیں، میں بابا کے گھر رہتی ہوں اور وہی میری فیملی ہے۔ بابا، تائی، امی، خالہ، بوا، پھپھو، حماد بھائی اور ان کے بھائی۔ زمل شرم کے مارے حارث کا نام ہی نہیں لے سکی، لیکن چپس کھانے میں مصروف فریحہ نے اس بات پہ غور ہی نہیں کیا۔ وہ سر ہلاتی کھانے میں مصروف تھی۔ لو میری وین آ گئی، اس نے موبائل دیکھا اور عجلت میں کھڑی ہو گئی۔ اتنی جلدی؟ زمل پریشانی سے بولی۔ آج مس راشدہ نہیں آئیں تو میں نے وین والے کو میسج کر دیا تھا مجھے جلدی لے جائیں، ورنہ سارے شہر کو وین میں ٹھوسنے کے بعد مجھے لینے آتے۔ وہ کندھے پہ بیگ ڈالتی ہوئی بولی۔ چلو کل ملاقات ہوتی ہے۔ وہ اس سے ہاتھ ملا کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ پریشانی سے گیٹ سے باہر جاتی لڑکیوں کو دیکھنے لگی۔ پاکستان آ کر بھی لگتا نہیں تم آئی ہو۔ نفیسہ کے شکوے پہ شاہانہ نے افسوس سے سر جھٹکا۔ کیا کروں بھابھی، میں خود ان بنجاروں والی لائف سے تنگ آ گئی ہوں۔ یہاں آنے سے تقریباً سال پہلے جنید نے اپنے بھائی سے گھر شروع کروانے کو کہا تھا۔ ہم نے وہاں سے موو تب کیا جب ہمیں لگا گھر مکمل ہو گیا ہوگا، اور جنید کے آنے پر جب ہم گھر دیکھنے گئے تو وہ ابھی تک نامکمل ہے۔ نہ کچن کمپلیٹ، نہ باتھ رومز، ٹائلز تک نہیں لگی۔ جنید نے جب اپنے بھائی سے پوچھا تو ان کے علیحدہ سے بہانے ہیں۔ مزدور نہیں آئے، سامان نہیں پہنچا، پیسے کم پڑ گئے تھے، حالانکہ وہ ضرورت سے زیادہ لے چکے ہیں۔ مزدوروں کے پیچھے بھاگتے، ٹھیکیدار کے بہانے سنتے جنید اچھے خاصے پریشان ہو گئے، اور ان کو پریشان دیکھ کے میرا دماغ گھوم گیا۔ تو ظاہری سی بات ہے، مجھے اپنے بھائیوں کی یاد ہی آنی تھی۔ میں غیور بھائی کے گھر گئی، وہاں عباس بھیا کو بھی بلا لیا۔ اب جنید بھیا اور غیور بھائی کے ساتھ گھر دیکھنے گئے ہیں۔ بچے تنگ کر رہے تھے تو میں نے غیاث سے کہا مجھے بھیا کی طرف چھوڑ دے، ابھی وہی چھوڑ کے گیا ہے۔ شاہانہ پہلے کے برعکس تھکی تھکی لگ رہی تھیں، تبھی انوری گلاس اور جگ لے کے اندر داخل ہوئیں۔ کیسی ہیں آپا؟ شاہانہ انہیں دیکھ کے مسکرائی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ ٹرے ٹیبل پہ رکھ کر صوفے پہ بیٹھ گئیں۔ میں ٹھیک ہوں آپا، بس تھوڑا تھک گئی ہوں، اس لیے تمہارے لیے شکنجی بنا کے لائی ہوں۔ ہمارے اپنے لون کے تازہ لیموں ہیں، ساتھ میں پودینے کے پتے بھی پیس کے ڈالے ہیں، پیو گی تو فریش ہو جاؤ گی۔ جیو میری آپا۔ شاہانہ ایک دم خوش ہوئی اور گلاس تھام کے ہونٹوں سے لگا لیا۔ تمہارے شیطان کدھر ہیں؟ توبہ کریں آپا، میرے معصوم بچوں کو آپ شیطان کہتی ہیں؟ ہاں بڑے معصوم ہیں، جہاں کھڑے ہوتے ہیں زلزلہ آ جاتا ہے۔ ان کے منہ بگاڑ کے کہنے پہ شاہانہ نے منہ پھلا کے نفیسہ کو دیکھا۔ دیکھ رہی ہیں بھابھی آپ؟ ارے مذاق کر رہی ہیں انور، روز بچوں کو یاد کرتی تھی، اب آ گئے ہیں تو خوش ہے، بس تمہیں تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے انور کو۔ نفیسہ کے کہنے پر انور زیر لب مسکرائیں۔ حالہ انہیں کمرے میں لے گئی ہے۔ نفیسہ کے کہنے پہ انور نے سر ہلاتے سرور کو آواز دی، یہ حالہ کے کمرے میں دے آؤ۔ سرور کے جاتے ہی شاہانہ نے متلاشی نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ زمل نظر نہیں آ رہی، کالج گئی ہوئی ہے، ابھی تک نہیں آئی؟ انہوں نے کچھ حیرت سے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ ان کے پوچھنے پر نفیسہ اور انور بوا کی نظریں بے اختیار گھڑی کی طرف اٹھیں۔ ان کو پریشان دیکھ کر شاہانہ نے گلاس واپس ٹیبل پہ رکھ دیا۔ تمہارے ساتھ باتوں میں لگ کے دھیان ہی نہیں گیا، نفیسہ پریشانی سے بولتی باہر دروازے کی طرف بڑھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کے وہ گیٹ کی طرف گئیں۔ ناصر، حفیظ بھائی ابھی تک نہیں آئے؟ گیٹ پہ موجود گارڈ سے انہوں نے پوچھا۔ جواباً اس نے سر نفی میں ہلایا تو وہ سر ہلاتی تیزی سے اندر بڑھی۔ کیا ہوا؟ ان کے اندر داخل ہوتے شاہانہ نے پوچھا۔ حفیظ بھائی ابھی تک نہیں آئے، کہتے ہوئے انہوں نے موبائل اٹھایا، دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ ہیلو حفیظ بھائی، آئے نہیں آپ ابھی تک؟ ان کی آواز سنتے وہ تیزی سے بولی۔ نہیں بی بی، ابھی راستے میں ہوں، گاڑی خراب ہو گئی ہے، میکینک کو فون کیا ہے پر ابھی تک نہیں آیا۔ تو زمل آپ کے ساتھ ہے؟ نہیں، میں ابھی کالج نہیں گیا۔ کیا؟ وہ اونچی آواز میں بولی۔ آپ پریشان نہ ہوں بی بی، میں نے حماد بیٹے کو فون کر دیا تھا۔ ڈرائیور کی بات سن کے انہوں نے گہرا سانس لیا۔ بابا کو ہمیشہ میری گردن ہی پتلی نظر آتی ہے۔ حماد نے جھنجھلا کے سگنل کی لال بتی کو دیکھا اور دوسری بیزار نظر ٹریفک پہ ڈالی، جبکہ حارث اطمینان سے اپنے لیپ ٹاپ کو دونوں ٹانگوں پہ رکھے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ بیٹا، حرکت میں برکت ہے، حارث اسکرین پر نظر جمائے بولا۔ میں بغیر حرکت کے بھی برکت میں ہوں۔ اتنا اچھا پروگرام بنایا تھا، ہم دوستوں نے سارا خراب کر دیا۔ ویسے یہ بتائیں بابا، آپ کی گاڑی کیوں لے گئے ہیں؟
کیونکہ ان کی گاڑی آفس میں پارک ہے اور وہ خود کہاں ہیں؟ وہ جنید انکل کے ساتھ گئے ہیں، تو آپ گھر سے گاڑی منگوا لیتے۔ اس کے مسلسل شکووں پر حارث نے اسکرین سے نظریں اٹھا کے اسے گھورا۔ سوری، اس کے گھورنے پر اس نے منہ بسور کے کہا۔ سگنل کی سبز بتی جلتے ہی اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ تبھی اس کا موبائل بجا تو اس نے ڈیش بورڈ پہ رکھا فون اٹھایا اور اسکرین پر حفیظ انکل دیکھ کے کال آن کر کے اسپیکر پہ لگا دی۔ جی انکل بولیں۔ بیٹا میں زمل بیٹی کو لینے کالج جا رہا تھا، پر راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا مجھے مکینک کا انتظار کرتے۔ حماد نے بے ساختہ وقت چیک کیا۔ کالج ٹائم ختم ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ آپ اب مجھے بتا رہے ہیں؟ وہ غصہ ضبط کرتا بڑی مشکل سے لہجے پہ قابو رکھ کے بولا اور فون بند کر دیا۔ بھائی مجھے زمل کے کالج جانا ہوگا، وہ پریشانی سے بولا۔ اسے پریشان دیکھ کر حارث نے سر جھٹکا۔ اس کو فون کر کے انفارم کر دو گاڑی خراب ہو گئی ہے، وہ کیب کروا کے آ جائے۔ اس کے مشورے پر حماد نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ اس کے پاس فون نہیں۔ کیا؟ حارث نے حیرت سے ابرو چکائے۔ حد ہوتی ہے، وہ جھنجھلا کے بولا۔ جس وقت وہ کالج پہنچے 4 بجنے والے تھے۔ کالج کے ارد گرد کا سارا ایریا ویران پڑا تھا۔ حماد تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھولتا کالج کے گیٹ کی طرف بڑھا۔ کالج کی ویرانی دیکھ کے حارث بھی بے ساختہ گاڑی سے باہر آیا تھا۔ حماد کالج کے چوکیدار کے پاس کھڑا کچھ بات کر رہا تھا، تب ہی وہ گیٹ کھول کے اندر چلا گیا۔ جبکہ حماد اس طرح بھی انداز میں ٹہلنے لگا۔ حارث کی نظریں بھی گیٹ پہ ٹکی تھیں۔ چوکیدار کو اندر گئے 10 منٹ سے زیادہ ہو گئے تھے۔ گیٹ کھلنے پر دونوں نے چونک کر دیکھا۔ چوکیدار باہر آیا، وہ اکیلا تھا۔ حماد کا رنگ اڑا جبکہ حارث 2 قدم آگے بڑھا۔ اس سے پہلے وہ چوکیدار تک پہنچتا وہ گیٹ سے باہر آئی تھی، ڈری، سہمی، سرخ چہرے، سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ۔ اس کی پہلی نظر حماد پہ پڑی اور اسے دیکھتے آنکھیں ایک بار پھر لبالب آنسوؤں سے بھر گئیں۔ حماد تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ تم ٹھیک ہو؟ حماد نے جھک کر غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ زمل نے روتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ جبکہ اسے صحیح سلامت دیکھ کر حارث نے غصے سے سر جھٹکا اور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کر زور سے دروازہ بند کیا۔ آواز پر حماد کے ساتھ زمل نے بھی اس طرف دیکھا اور حارث کو دیکھ کر زمل کا سہما دل مزید سہما۔ اس نے انہی سہمی نظروں سے حماد کو دیکھا۔ کچھ نہیں کہتے، چلو تم۔ اس کا ڈر دیکھ کر حماد نے اسے تسلی دی تو اس کے پیچھے چل دی۔ یہ شکر ہی تھا سارا راستہ حارث نے کوئی بات نہیں کی، لیکن اس کے نمایاں ہوتے جبڑے بتا رہے تھے کہ وہ غصہ ضبط کرنے کی کوشش میں ہے۔ کار پورچ میں روکتے ہی سب سے پہلے حارث تیزی سے اترا اور اب کی بار بھی اس نے گاڑی کا دروازہ اتنی ہی زور سے بند کیا تو حماد نے برا سا منہ بنایا۔ انسان کم از کم غصہ تو اپنی گاڑی پہ نکالتا ہے، مجھ غریب کی کار کے انجر پنجر ہلا دیے ہیں۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اترا تو پیچھے زمل بھی اتری۔ بھائی میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، وہ آنسوؤں کو ضبط کرتی بولی تو دروازے کی طرف بڑھتا حماد بے ساختہ مڑا۔ ہاں زمل، مجھے پتہ ہے تمہاری غلطی نہیں، حفیظ انکل کی غلطی ہے، اور آج میں بابا سے ان کی شکایت بھی لگانے والا ہوں۔ اس کی تسلی کے لیے وہ دھمکی والے انداز میں بولا تو وہ مزید گھبرا گئی۔ آپ بابا سے بالکل کوئی بات نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے، نہیں کرتا، ابھی تو اندر چلو، سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ حماد کے کہنے پر اس نے سر ہلاتے ہوئے اپنی چادر سے چہرے کو صاف کیا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی شاہانہ پر نظر پڑتے ہی وہ بھاگتی ہوئی ان کی طرف بڑھی اور ان کے گلے لگتے ہی زاروں قطار رونے لگی۔ جبکہ لاؤنج سے گزرتے حارث نے کوفت سے یہ منظر دیکھا۔ زمل، اس کے یوں رونے پر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ کیا ہوا میری جان، کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ دیکھو سب تمہیں دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں۔ شاہانہ کے کہنے پر اس نے ان کی گردن سے منہ نکال کر سامنے دیکھا، جہاں نفیسہ اور انوری بھوا پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے ایک بار پھر چادر سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ سفید رنگ میں چادر کی رگڑ سے مزید سرخیاں گل گئی تھیں۔ سوری، وہ تیزی سے پلکیں جھپک کر آنسو اندر اتارنے لگی۔ حفیظ بھائی کی تو میں ابھی کلاس لیتی ہوں، جن کی وجہ سے میری بیٹی اتنی پریشان ہوئی۔ نفیسہ نے قریب آ کر اس کا چہرہ سہلایا۔ تائی امی، بابا کو نہیں بتانا؟ ہاں نہیں بتائیں گے، تم چلو شاباش، جلدی سے منہ ہاتھ دھو کے آؤ۔ بوا نے آج تمہاری پسند کی کڑی پکوڑا بنایا ہے، پسند ہے نا تمہیں؟ نفیسہ کے پوچھنے پر اس نے سر ہلایا۔ اس کے مڑتے ہی نفیسہ کے اشارہ کرنے پر شاہانہ ان کے ساتھ کچن میں آ گئیں، جہاں حارث اپنے لیے فروٹ کاٹ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو، کھانا نہیں کھانا؟ اسے فروٹ کاٹتا دیکھ نفیسہ نے حیرت سے پوچھا۔ یہ جو آپ نے پکایا ہے، کیا میں وہ کھاتا ہوں؟ اس نے ہنڈیا کی طرف اشارہ کیا جس میں کڑی تھی۔ تمہیں کباب فرائی کر دیتی ہوں، یہ زمل کے لیے بنائی تھی، اس کو پسند ہے۔
سیب کا ٹکڑا منہ میں رکھتے وہ ایک پل کے لیے رکا۔ اس گھر میں زمل کے علاوہ اور لوگ بھی رہتے ہیں۔ جب سے وہ آئی ہے آپ لوگ ایسے بیہیو کر رہے ہیں جیسے وہ الگ ہی سیارے سے تشریف لائی ہے۔ کچھ اس کی حرکتیں بھی ایسی ہی ہیں۔ آج کی حرکت کو لے لیں، اگر ڈرائیور لیٹ ہو گیا تھا تو فون کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر پتہ چلتا ہے اس کے پاس فون ہی نہیں۔ کیا انسان کو اتنا جاہل ہونا چاہیے؟ وہ اب رخ موڑ کر شاہانہ کو دیکھ رہا تھا۔ اگر فون نہیں تھا تو پرنسپل کے آفس سے گھر پہ فون کر لیتی۔ کتنے لوگ ہیں گھر پہ؟ آپ ہیں، اماں ہیں، بوا ہے، حماد ہیں، خالہ، بابا، سب کے پاس موبائل ہیں، لیکن نہیں، ان محترمہ کو تو کرتب کر کے لوگوں کو پریشان کرنے میں مزہ آتا ہے۔ سارے گھر کو اس نے پریشان کر کے رکھ دیا۔ میں اور حماد اتنے ضروری کام سے جا رہے تھے، سب چھوڑ کے اس کو ڈھونڈنے نکل گئے۔ وہ کوئی بچی ہے؟ کالج اسٹوڈنٹ ہے، اگر ڈرائیور نہیں آیا تھا تو کیب کروا کے آ جاتی۔ اس طرح کالج کے کونے میں چھپ کے بیٹھ گئی اور کسی کو پتہ ہی نہیں۔ وہ اندر ہے، کچھ اندازہ ہے آپ کو اس کی یہ حماقت اس پہ کتنی بھاری پڑ سکتی تھی؟ وہ واقعی سخت تپا ہوا تھا۔ اس کا ناراض اور غصیلا انداز محسوس کر کے نفیسہ اور شاہانہ نے درسیدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ نفیسہ کے اشارہ کرنے پر شاہانہ گلا کھنکار کر اس کے سامنے بیٹھ گئیں۔ حارث، باتیں کرنا بہت آسان ہے کہ ایسی سچویشن تھی تو ایسا کر لیتی۔ اس کی وجہ سے سب کو پریشانی ہونی بھی چاہیے تھی، لڑکی ذات ہے، کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہماری پریشانی میں فکر تھی جبکہ تمہاری پریشانی میں ناگواری ہے۔ حارث کچھ بولنے لگا تھا جب انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اسے روک دیا۔ کیا حالہ گھر نہ پہنچتی تو تم پریشان نہ ہوتے؟ ان کے سوال پر وہ ہونٹ بھینچ گیا۔ حالہ فون کر دیتی۔ حارث کے کہنے پر شاہانہ مسکرائیں۔ حالہ کے پاس فون ہے، زمل کے پاس نہیں ہے۔ اب یہ بھی میری غلطی ہے؟ وہ جھنجھلا کے بولا۔ بالکل، اس غلطی میں تم بھی شامل ہو۔ کسی کو خیال نہیں آیا کہ اس کو بھی فون کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات، وہ سادہ ہے، معصوم ہے۔ اس نے عام لڑکیوں کی طرح زندگی نہیں گزاری۔ اس کی زندگی کسی غلام کی طرح ایک ایک چیز کے لیے ترستے ہوئے گزری ہے۔ باہر کی دنیا اس نے نہیں دیکھی۔ وہ گیٹ سے باہر اکیلی نہیں جا سکتی۔ مال میں زیادہ لوگوں کو دیکھ کے ڈر جاتی ہے۔ میرے ساتھ مال گئی تھی، سارا ٹائم وہ میرا ہاتھ ایک بچی کی طرح تھام کر چلتی رہی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ اکیلی کیب کروا کے آ جاتی؟ جبکہ مجھے یقین ہے راستے تو دور کی بات، اسے گھر کا ایڈریس بھی پتہ نہیں ہوگا، تو کیا اس کا اکیلا آنا سیف تھا؟ ان کے سوال پر حارث نے سنجیدہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ چلیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نیوٹرل ہو کے جواب دیجیے گا۔ جو لڑکی اکیلے گھر سے باہر نہیں جا سکتی، دو لوگوں سے خود اعتمادی سے بات نہیں کر سکتی، جس کو موبائل کا پتہ نہیں بلکہ کسی چیز کا بھی پتہ نہیں، اس کی شادی آپ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں، کیا یہ صحیح ہوگا؟ شادی کے بعد سب صحیح ہو جاتا ہے۔ کب سے خاموشی سے سنتی نفیسہ بے اختیار بولی، اماں، دل بہلانے کے لیے یہ خیال اچھا ہے۔ وہ استہزائیہ مسکرایا۔ بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں حارث، لڑکیاں بہت حساس ہوتی ہیں۔ شادی کے بعد امیچور لاؤبالی لڑکی بھی میچور ہو جاتی ہے۔ اگر ہر وقت اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوکا جائے گا تو وہ اور احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے گی۔ اگر اسے پیار اور اپنے ہونے کا احساس دو گے تو بالکل اس سانچے میں ڈھل جائے گی جیسا تم چاہتے ہو۔ حارث نے بے ساختہ سر جھٹکا۔ پھپھو، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، میں نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ مجھے پہلے بھی اس کی ایج پر اعتراض تھا، اور اب جب میں اس کی حرکتیں دیکھ رہا ہوں تو مجھے اپنا فیصلہ اور ٹھیک لگ رہا ہے، کیونکہ وہ میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کے نہیں چل سکتی۔ نفیسہ نے پریشانی سے حارث کو دیکھا جبکہ شاہانہ کا چہرہ سنجیدہ تھا، نہ حیرت اور نہ غصہ، کیونکہ وہ جانتی تھی حارث پہلے بھی ان سے یہ کہہ چکا تھا۔ مما، بھوک لگی ہے۔ تناؤ والی خاموشی کو رجا کی آواز نے توڑا تھا۔ حارث کے باہر جاتے ہی شاہانہ نے نفیسہ کی طرف دیکھا جو پریشان لگ رہی تھی۔ پریشان نہ ہو بھابھی، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، نفیسہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی اور گہرا سانس لے کے باہر نکل گئیں، جبکہ شاہانہ سر جھٹک کر رجا کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ وہ اندر آئیں تو زمل اپنے سامنے کتابیں پھیلائے ان پہ جھکی تھی۔ دروازہ کھلنے پہ اس نے سر اٹھایا اور شاہانہ کو دیکھ کے مسکرا دی۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔ بھوک نہیں تھی۔ اور بھوک کیوں نہیں؟ ان کے سوال پر وہ کتنی دیر گردن جھکائے بیٹھی رہی، اور جب چہرہ اٹھایا تو بڑی بڑی سبز نگینوں جیسی آنکھیں پانی سے بھری تھیں۔ میری گڑیا، انہوں نے بے ساختہ آگے کھسک کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ پھپھو، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ حفیظ انکل ہمیشہ میرے گیٹ سے نکلنے سے پہلے وہاں موجود ہوتے تھے۔ اس دن وہ باہر نہیں تھے۔ میں کچھ دیر کھڑی ان کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہیں آئے۔ سب لڑکیاں جا رہی تھیں، پھر وہاں کچھ عجیب سے آدمی آ کے کھڑے ہو گئے۔
وہ صرف مجھے دیکھ رہے تھے تو میں کالج کے اندر چلی گئی۔ دکان کافی دیر بعد جب باہر آئی تب بھی وہ لوگ وہیں تھے، تو میں دوبارہ اندر چلی گئی۔ سارا کالج خالی ہو گیا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی پھپھو، مجھے گھر کا راستہ بھی نہیں آتا تھا۔ وہ کہہ کر رونے لگی۔ ٹھیک ہے بیٹا، رونے والی کوئی بات نہیں۔ شاہانہ نے پیار سے اس کی پشت سہلائی۔ تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ انہوں نے اسے خود سے علیحدہ کر کے اس کا چہرہ صاف کیا۔ میری بیٹی بہت سمجھدار ہے۔ پھپھو، سب مجھ سے ناراض ہیں؟ کس نے کہا سب ناراض ہیں؟ حماد بھائی اور وہ، کہہ کر وہ خاموش ہو گئی، جبکہ شاہانہ سمجھ گئی کہ وہ حارث کی بات کر رہی ہے۔ ناراض نہیں ہے زمل، وہ سب پریشان ہو گئے تھے، لیکن اگر کبھی دوبارہ ایسا ہو تو سمجھداری سے کام لینا۔ اپنے پاس سب کے نمبر سیو کر لو، کبھی بھی کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، اور تمہیں گھر کا ایڈریس بھی زبانی یاد ہونا چاہیے یا اس کو ڈائری پہ لکھ لو۔ پھپھو، اگر ایڈریس آتا بھی ہو تو بھی میں اکیلے نہیں آ سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کی بات پر شاہانہ نے گہرا سانس لیا۔ دیکھو زمل، انہوں نے دونوں ہاتھوں میں اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ تمہیں خود کو تھوڑا بدلنا ہوگا۔ حارث کو خود اعتماد لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ اگر تم یوں ہی ڈرتی رہو گی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روتی رہو گی تو وہ کیا سوچے گا؟ روتی بسورتی لڑکیاں کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی۔ انہوں نے پیار سے اس کے گال پر چپت لگائی تو وہ مسکرا دی۔ میں کوشش کروں گی پھپھو، وہ فرمانبرداری سے بولی۔ مجھے میرے بچے سے یہی امید تھی۔ تبھی دروازہ کھول کے حماد اندر آیا۔ ان دونوں نے ایک ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ لڑکے، تھوڑی تمیز بھی ہوتی ہے کسی لڑکی کے کمرے میں آنے کی۔ شاہانہ نے آنکھیں کھول کے اسے گھورا۔ لڑکی؟ کون سی لڑکی؟ اس نے ارد گرد آنکھیں گھمائیں۔ تمہارے سامنے اتنی خوبصورت حسین لڑکیاں بیٹھی ہیں۔ شاہانہ کے کہنے پر وہ قہقہہ لگا کے ہنس پڑا۔ مذاق اچھا کر لیتی ہیں آپ پھپھو۔ وہ بیڈ کے سامنے رکھے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اللہ، اس لڑکی نے سب کی جان نکال کے رکھ دی، بلکہ کسی کی جان شاید زیادہ ہی نکلی تھی۔ اب کہ اس نے آنکھیں گھمائیں تو زمل اس کا مطلب سمجھی نہیں تو سر جھکائے بیٹھی رہی۔ البتہ شاہانہ نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا تو حماد نے پیچھے ہاتھ گھما کے موبائل کا ڈبہ ان کے سامنے رکھا۔ بھائی نے دیا ہے زمل کے لیے۔ اب کی بار شاہانہ کے ساتھ زمل نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ حارث نے؟ مذاق کر رہے ہو؟ شاہانہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ ارے مذاق والی کیا بات ہے؟ سچ میں تو حیران ہوں۔ آتے ہی مجھے یہ موبائل تھمایا اور کہا اسے دے دو اور سب کے نمبرز فیڈ کر کے اسے سمجھا دو۔ نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنی بھاری آواز کو مزید بھاری کر کے حارث کے انداز میں بولا تو شاہانہ ہنس پڑی، جبکہ اس مہربانی پر زمل کا دل اور ہی لے پر دھڑک اٹھا تھا۔ بظاہر وہ لاپرواہ نظر آتا تھا پر اسے اس کی پرواہ تھی۔ اسے اس کا دل خوش فہم ہوا۔ موبائل یوز کرنا آتا ہے؟ حماد موبائل کا ڈبہ کھولتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر شاہانہ کو دیکھا اور بولی، میں سیکھ لوں گی۔ مطلب نہیں آتا؟ وہ فون نکالتے ہوئے بولا۔ سنو، موبائل چینج کر لیتے ہیں۔ موبائل نکالتے ہی حماد کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وجہ؟ شاہانہ نے ابرو اچکا کے پوچھا۔ پھپھو، آپ کو اندازہ بھی نہیں کتنا مہنگا فون ہے یہ، اور اسے استعمال کرنا بھی نہیں آتا۔ ابھی میرا لے لے، جب چلانا آ جائے تو واپس لے لے، ٹھیک ہے زمل؟ جی۔ اس نے زور سے سر ہلایا۔ کوئی ٹھیک نہیں۔ شاہانہ نے موبائل تقریباً اس کے ہاتھ سے جھپٹا۔ ابھی تم نے نیا موبائل لیا تھا؟ انہوں نے اسے یاد دلایا۔ اور یہ موبائل حارث نے زمل کو دیا ہے تو مطلب زمل کا ہے۔ تم چپ رہو۔ زمل کو حماد کی حمایت میں منہ کھولتا دیکھ کر شاہانہ نے ٹوک دیا۔ تبھی حالہ، رچا اور ایان اندر آئے تھے اور بھاگتے ہوئے بیڈ پہ چڑھ گئے۔ اب ایک زمل سے چمٹ گیا تھا جبکہ دوسرا حماد کے کندھوں پر جھول رہا تھا۔ تم لوگ ابھی سوئے نہیں؟ شاہانہ نے صدمے سے انہیں دیکھا جو رات 12 بجے تک جاگ رہے تھے۔ پاکستان آ کے ان کی روٹین بالکل خراب ہو گئی تھی۔ میں زمل کا موبائل دیکھنے آئی تھی، حالہ شرارت سے کہتی زمل کے ساتھ بیٹھ گئی تو زمل نے شرماتے ہوئے حماد کی طرف اشارہ کیا جو موبائل میں گم تھا۔ میں نے اس میں سب کے نمبر سیو کر دیے ہیں، کہتے ہوئے اس نے موبائل اس کے سامنے کیا اور اب وہ اسے سمجھا رہا تھا اور دوسری طرف حالہ بھی اسے بتا رہی تھی۔ زمل کو کچھ سمجھ میں آ رہا تھا، کچھ نہیں۔ اب اس خوشی میں زمل ہمیں ٹریٹ دے گی۔ حماد کے کہنے پر شاہانہ نے اس کے کندھے پہ تھپڑ لگایا۔ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ پھپھو، یہ لاہور ہے جو ساری رات جاگتا ہے۔ ماما، آئس کریم۔ ٹریٹ کے نام پر رچا اور ایان بھی اچھلنے لگے تھے۔ گاڑی گیٹ سے نکلی تو گیٹ سے کافی فاصلے پہ کھڑی ایک اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس بھی روشن ہوئیں۔ بچوں کی فرمائش پر گاڑی ریسٹورنٹ کے آگے رکی۔ دونوں بچے بھی حماد کے ساتھ اندر گئے تھے جبکہ گاڑی میں شاہانہ، حالہ اور زمل تھے۔
ویسے پپو آپ کی وجہ سے بہت رونق ہو گئی ہے، مزہ آتا ہے۔ وہ باہر نظر آتی رونق کو دیکھتے ہوئے بولی تو شاہانہ نے مڑ کر حالہ کو دیکھا جو باہر آتے جاتے لوگوں کو دیکھ کے مسکرا رہی تھی، جبکہ زمل اپنے موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی بچے شور کرتے اندر آئے۔ حماد نے ہاتھ میں پکڑے آئس کریم کپ ان تینوں کو پکڑائے جبکہ وہ اور بچے برگر کھا رہے تھے۔ زمل نے ایک وعدہ کرنا ہے مجھ سے۔ برگر کا بڑا سا بائٹ لیتے اس نے مرر سے پیچھے بیٹھی زمل کو دیکھا جو آئس کریم کھاتے بھی موبائل دیکھ رہی تھی۔ شاہانہ نے چہرہ موڑ کر حماد کو دیکھا جس کے چہرے پر شرارت محسوس کر کے ان کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ وہ جانتی تھیں یقیناً اس کے زرخیز دماغ میں ضرور کوئی نہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ جی، وہ موبائل اور آئس کریم چھوڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ اب بھائی نے تمہیں موبائل لے کر دیا ہے تو یقیناً اس کی وجہ بھی ہوگی۔ اس کے سوال پر زمل کے ساتھ حالہ نے بھی ناسمجھی سے اسے دیکھا جبکہ شاہانہ نے مسکراتے ہوئے افسوس سے سر ہلا۔ بھائی ہمارے سامنے اینگری ینگ مین بنتے ہیں، یقیناً اب ان کا دل ہوگا تم سے بات کرنے کا اور وہ ضرور فون پر تمہیں لمبے لمبے رومانٹک میسج کریں گے اور فون کر کے دل کی باتیں کریں گے جو وہ سب کے سامنے نہیں کر سکتے۔ تو جب بھی ایسا ہو تم سب سے پہلے مجھے بتاؤ کہ وعدہ کرو۔ حماد کی بات پر حالہ کہا لگا کے ہنس پڑی جبکہ شاہانہ نے ایک بار پھر تھپڑ اس کے کندھے پہ مارا، باز آ جاؤ تم۔ جبکہ زمل تو یہ سوچ کے پریشان ہو گئی تھی کہ حارث اسے فون کرے گا تو وہ کیا بات کرے گی۔ حالہ نے اس کا چہرہ دیکھا جہاں ہوائیاں اڑ رہی تھیں، یہ مذاق کر رہا ہے۔ حالہ نے اسے تسلی دی، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ اب بھی باز نہیں آیا تھا۔ حماد سدھر جاؤ ورنہ میں بھیا سے تمہاری شکایت کر دوں گی، اور زمل تم نے ہرگز کوئی بات حماد کو نہیں بتانی جو حارث تم سے کرے گا۔ انہوں نے اسے ٹوکنا مناسب سمجھا ورنہ اس بے وقوف سے کوئی بعید نہیں تھا، واقعی حماد کو سب بتا دیتی۔ پھر آپ مانتی ہیں نا کہ حارث بھائی کی نیت ٹھیک نہیں؟ گاڑی چلا رہے ہو یا میں فون کروں حارث کو؟ ان کی دھمکی پر اس نے ہنستے ہوئے کار سٹارٹ کر دی اور ان کی گاڑی کے سٹارٹ ہوتے ہی ایک اور گاڑی سٹارٹ ہوئی تھی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ، ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔